کے مرنے کے بعد ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کیا مرنے کے بعد، کیا، پھر توجہ کرو، کیا مر جانے کے بعد، کلمہ پڑھنے والے کے مر جانے کے بعد، کلمہ پڑھنے والی کے مر جانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والے کے مر جانے کے بعد کیا ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا سوال سمجھ آیا؟ کوئی نہیں انہیں کو مچھو دے اکھینے. سبحان اللہ. بھائی جو مسلمان مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اساں جڑے پچھلے ہیں کیا اس نو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں حالانکہ صرف سوال پوچھے، جواب میں آپ دے سکتا. یہ میری ڈیوٹی ہو. تہاڈا ایمان یقین اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، لیکن میں سوال قائم کیتا ہے، اور سوال قائم کر کے تانوں اطمینان دلانا چاہنا. اگے قرآن دی آیت پڑھی، مزید میں تانوں اطمینان دلانا چاہنا. میرے دوستو، کوئی بھی مسلمان دنیا سے چلا جائے، چاہے وہ مرد چاہے عورت، پچھلے مسلمان، کیا اس کو فائدہ، کوئی فائدہ، اینی ون، کوئی فائدہ، کسی قسم کا فائدہ اس کو پہنچا سکتے ہیں؟ پہنچا سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ دا عقیدہ ہے، اور یہ کوئی آپ دا گھڑے ہوئے عقیدہ نہیں ہے. اے نہ آخیو، یہ پوری دنیا اسلام کا عقیدہ ہے. اب میں کچھ نام لینے لگا ہوں سمجھداروں کے لیے. چاہے وہ حنبلی ہیں، چاہے مالکی، چاہے شافعی، چاہے حنفی، سب کے نزدیک مرنے والے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا. سبحان اللہ، بے شک. ٹھیک، یہ میں نے پرانی نسبتوں کے نام لیے ہیں. حنبلی یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے عقیدت مند ہیں. مالکی یہ حضرت امام محمد مالک کے عقیدت مند ہیں. شافعی یہ حضرت محمد بن ادریس یعنی اس کے الشافعی یہ اس کے عقیدت مند ہیں. اور حنفی یہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ یہ اس کے معتقد ہیں. چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، پوری دنیا اسلام اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ مسلمان مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. بہت اچھے. اچھا ہوں میں ایک جدید نام لمن لگا. جدید، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں نے بڑوں کے نام لے لیے. ان کے یعنی جیسے سعودی عرب میں اکثر شافعی لوگ ہیں اور کچھ حنبلی لوگ بھی ہیں، اور جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے یعنی وہ جو ائمہ مقرر کرتی ہے وہ سارے کے سارے حنبلی المذہب مقرر کرتی ہے. وہاں کے جو ائمہ ہوتے ہیں وہ حنبلی اپنے آپ کو فارم جو پر کرتے ہیں. وہاں ہمارے پاکستان کے بھی جو لوگ گئے ہوئے ہیں، ہماری ان سے ملاقات ہوئی، وہ ان کو فارم پر کر کے دینا پڑتا ہے کہ ہم حنبلی المذہب یعنی عقیدہ رکھتے ہیں. اس طرح بعض اور ممالک کے اندر جیسے سوڈان وغیرہ اس میں مالکی لوگ بھی ہیں. الجزائر میں مالکی لوگ ہیں امام مالک کے. شافعی لوگ جو ہیں عراق کے اندر ہیں، یہ یمن کے اندر ہیں، مسقط کے اندر ہیں، یہ شافعی لوگ ہیں. ہمارے یعنی مصر میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، بھوٹان میں، اور انڈونیشیا میں، ملیشیا میں اکثریت لوگ حنفی لوگ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے معتقد. سب کا یہی عقیدہ ہے. اب میں ہمارے اپنے ملک سے نام لینے لگا. مثلا بعض لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل السنہ، ٹھیک، جیسے ہم اہل السنہ ہیں. اب اس کی آگے پھر تقسیم ہے. بعض اہل السنہ کہتے ہیں، بعض اہل السنہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. اہل السنہ
سنی دیوبندی، بعض اہل حدیث یعنی وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بعض اہل تشیع یعنی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یا جعفری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے پھر 4 نام لے لیے. بعض اہل تشیع کہتے ہیں یعنی جعفری کہتے ہیں، بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم بھئی حدیث کے ماننے والے ہیں، بعض دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم تو بھئی دیوبند کے علماء کے قائل ہیں، بعض ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم سنی لوگ ہیں اور اولیاء کی خدمت گزار ہیں، ماننے والے ہیں. اب یہ چاروں لوگ، یہ چاروں کو چارے اس بات پر قائل ہیں کہ مرنے والے مسلمان کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. لوگوں کو نہیں سمجھ، وہ بیچارے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی معاملے کے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. چاروں مانتے ہیں، اہل تشیع مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، جس کو ہماری بولی میں بعض اوقات ہم لوگ وہابی کر کے کہہ دیتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، غیر مقلد ہیں، وہ کسی امام کے پیروکار نہیں ہیں، کسی کے بھی، لیکن وہ مانتے ہیں کہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. ٹھیک، سنی مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں کہ مر جانے کے بعد مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے. اچھا، ایک فرق ہے، توجہ کریں نا بیٹھے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی کوشش ہے میری کہ میری سبحان بات تسی اللہ. پا لو، وہ سمجھ لو. ایک فرق ہے، ایک اب وہ لوگ رہے نہیں، ورلے کئی لوگ ہوں گے. ایک معتزلہ فرقہ ہے، وہی مسلمانوں کی یعنی جماعت میں سے ہے. جو بعض بچے کالج کی دنیا تک گئے ہوں گے تو شاید ان کی نظر میں یہ لفظ گزرا ہو، معتزلہ، میم عین تے ز لام ہا، معتزلہ. اس کے علاوہ تو عام حالت میں جو تمہارے لوگ ہیں، جو میرے سامعین بیٹھے ہیں، ان کی نظر میں یہ لفظ نہیں گزرا ہوگا. تو اس زمانے میں یہ پرانے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں ایک اختلاف ہوا اس فائدہ پہنچانے پر، ایک اختلاف ہوا. ڈھلے نہ ہوئے آئے ہو. سبحان اللہ. میں پتا میں کتنی محنت کر رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا. ایک اختلاف پیدا ہوا. وہ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ کیا جسمانی عبادت جس کا تعلق جسم سے ہو، ایک قوم کہتی تھی مالی عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے مگر مال کی عبادت کا پہنچایا جا سکتا ہے، مالی عبادت کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. وہ معتزلہ کہتے تھے کہ جس عبادت کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اس کا فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا، البتہ مالی طور پر خیرات کر کے، مکان بنا کر، کنواں کھدوا کر، سڑک بنوا کر اور چیزیں اس طرح مال کے ذریعے حج کروا کے، عمرہ کروا کے، یعنی حج مال جس میں خرچ ہو رہا ہو، بندے کا مال خرچ ہو رہا ہو، اس کا تو بندہ ثواب فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر مال کے علاوہ باقی معاملہ ہو تو پھر مرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا. یعنی جسمانی طور پر، یہ ان کا نظریہ تھا کہ جسمانی طور پر فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا، مالی طور پر پہنچایا جا سکتا ہے. اور میں خلاصہ کرنے لگا، یعنی ثواب پہنچاون تے اول تو لے کے میرے نبی پاک دے زمانے تو لائے کے ہن تک، اج تک اختلاف کوئی نہیں کہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. طریقے کا اختلاف ہو سکتا ہے، طریقے کا اختلاف لوگ کرتے ہیں، لیکن ایصال ثواب کا، میں لفظ بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا پوری دنیا اسلام میں اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی بھی منکر نہیں ہے. بے شک. جو کوئی کرے گا وہ بے سمجھی ہوگی، اس کی اپنی بے سمجھی ہوگی، وہ سمجھ نہیں سکا.
اپنے علماء سے نہیں سمجھ سکا یا اپنے دین کو نہیں سمجھ سکا. اختلاف اکو گلدا ہویا کہ کیا مال کا فائدہ پہنچتا ہے اور جسمانی کا فائدہ نہیں پہنچتا. اس پر جو بحث ہوئی اس میں سے دو باتیں سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بڑے بڑے علماء کی بات ہوئی انہوں نے فرمایا اے اتنا تواڈی دلیل کمزور ہے. مثلا یہ بی بی جی انتقال فرما گئیں, کیا نام تھا اس کا؟ جنت بی بی. یہاں اس کا جنازہ پڑھا گیا, ٹھیک ہے, جنازہ پڑھا گیا, بی بی فوت ہو گئی تو سارے لینا پڑا گیا. برادری کٹھی ہوئی, اگوں کوئی مولوی صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب آئے, انہیں امامت کرائی, 4 تکبیراں, نماز جنازہ فرض کفایہ تساں پڑھیا. کسی نے دعا آمدی آئی اس منگی, کسی نے نہ آمدی اس نہ منگی. باہر خیر امام صاحب نے پڑھایا, جنہوں نے یاد آئی انہیں پڑھیا. مائی فوت ہو گئی, ہے مسلمان کلمہ پڑھانا لی. تے جیڑا تساں او دے پاروں فائدہ پہنچا رہے ہو یہ تسی پیسے والا پہنچا رہے ہو کہ جسم والا پہنچا رہے ہو؟ جسمانی. یعنی جو ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا کر رہے ہیں؟ مال خرچ کر رہے ہیں. نہیں, سارے بولو نا, گل سمجھ آ جائے. مال تو نہیں نا خرچ کر رہے, جسم کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. یعنی جو عمل کر رہے ہیں اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے, جسمانی عبادت ہے. فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں, 4 تکبیریں کہہ رہے ہیں, اس میں دعائیں مانگ رہے ہیں. اس کا تعلق ہمارے قیام سے ہے, ہمارے جسم سے ہے, ہماری زبان سے ہے. اگر جسم والا فائدہ میت نو نہ پہنچ دو انگا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جسمانی عبادت کا اگر میت کو فائدہ نہ پہنچنا ہوتا تو اللہ کا نبی نماز جنازہ کا حکم کیوں دیتا؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ جو جنازے کا حکم ہوا ہے اس میں تو مال نہیں خرچ ہو رہا, بہت اچھے. اس میں تو جسم کی بات ہو رہی ہے, یہ جسمانی طور پر بات ہو رہی ہے. یہی بات ابھی میرے عزیز القدر نے مفتی حمزہ حسین صاحب نے متفق حدیث شریف کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنایا ہے, جس کے آخری الفاظ میں دہرا رہا ہوں. او ولد صالح یدعو لہ, اور نیک بیٹا یعنی نیک اولاد, بیٹی یا بیٹا, نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے گا, اس کا بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ متفق حدیث شریف ہو گئی. اور پہلی جو میں نے قرآنی آیت سنائی ہے اس میں دعا ہے, اس میں یہی بات ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اگلوں کے لیے دعا کرے, ان کو فائدہ پہنچائے. اب اگلوں کو اگر فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر اس دعا منگن کی کیڑی لوڑ. اچھا, اس سے بعد یہ جڑا میں اینج کیتا ہے یا تساں اینج کرے سو, کتنے پیسے لگ گئے؟ کوئی نہیں. کوئی مال خرچ ہوئے؟ اچھا, میں بڑا حیران ہاں, بندے سانو آندے نہیں مال والا تو ثواب پہنچدا ہے, مال والا تے آئے نہیں پہنچدا. اور جیڑا مفت جد اے نہیں کریندے تے پیسے والا کہیں کرنا ہے. سبحان اللہ. جس کا مفت ہے اس کی تو پیسے نہیں لگ رہے, کوئی روپیہ خرچ ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر یہ دعا بھی تو جسمانی عبادت ہے. میرے حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, الدعا هو العبادہ, دعا تو عبادت, الدعا مخ العبادہ. میرے پاک پیغمبر فرمایا دعا تو عبادت کا مغز ہے. اچھا, اب یہ جسم کا تعلق کیسے؟ جسمانی دعا کر رہا ہوں, ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں, زبان سے مانگ رہا ہوں, اس کا تعلق تو جسم سے ہے. لہذا اگر مال کے بغیر کوئی فائدہ ہم مرنے والے کو نہیں پہنچا سکتے, مال کی عبادت کے بغیر نہیں پہنچا سکتے, تو این کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ سبحان اللہ.
تو فرمایا یہ دوستوں کی رائے، وہ جو اس زمانے کے جو بھی لوگ تھے اب ان کی تعداد ختم ہوگی، کوئی ورلہ آدمی ہوگا، لیکن اب وہ لوگ رہے نہیں ہیں، موجود نہیں ہے، اب وہ معتزلہ فرقہ کوئی باقاعدہ کسی ملک کے اندر بھی موجود نہیں ہے، کوئی ورلہ بھی ودا ہوئے تو کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ باضابطہ کوئی ایسا اب فرقہ موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے نزدیک بھی مرن تو بعد ثواب پہنچاون کا انکار نہیں ہے، وہ دیان پیسہ خرچ کرو پہنچ جائے گا، باقی نہیں پہنچے گا۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ تم دعا کرو پھر بھی فائدہ پہنچے گا، پیسہ خرچ کرو پھر بھی فائدہ پھر بھی فائدہ۔ اچھا آج میرے خیال ہے دو میں کام نہ